بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ عرب سوداگروں کا ایک قافلہ بادبانی جہاز پر سوار ہو کر اسپین کے ساحل سے روانہ ہوا۔ یہ لوگ قیمتی جواہرات کے بین الاقوامی تاجر تھے، جن کا کاروبار پوری دنیا کے بڑی بڑی منڈیوں میں پھیلا ہوا تھا۔ تاجروں کے اس گروہ میں ایک نہایت ہی خوبصورت نوجوان جو اپنے سارے قبیلے کی آنکھ کا تارا سمجھا جاتا تھا۔ اس کی پیشانی سے طہارت نفس اور کردار کے تقدس کا نور جھلکتا تھا۔ ایک باوقار اور حسین چہرہ اتنا دلکش اور دلربا تھا کہ ایک بار دیکھ لینے کے بعد اسے بار بار دیکھنے کی آرزو پیدا ہوتی تھی۔ اس نوجوان کو بارگاہ رسالت سے بے پناہ عقیدت تھی اور ہر وقت خدا اور اس کے رسول کے عشق میں پلکیں بھیگی رہتی تھیں۔ صلاۃ و سلام کی محفلوں میں اس کے سوز و گداز اور محویت شوق کا عالم بڑا ہی رقت انگیز تھا۔ مزاریات اولیاء اور محبوبان حق کے ساتھ اس کے دل کا گہرا انس کسی تلقین کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ خود اس کے ضمیر کی آواز تھی۔ جہاز سمندر کی قیامت خیز لہروں سے ٹکراتا، موجوں سے کھیلتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ آفتاب کی ٹکیا پانی کی سطح پر چمک رہی تھی۔ چند ہی لمحے کے بعد سورج غروب ہو گیا، فضا میں شام کی سیاہی بکھرنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے سمندر کی بے پایاں وسعتوں پر رات کا گھنا اندھیرا چھا چکا تھا۔ آدھی رات گزرنے کے بعد اچانک فضا میں ایک چیخ بلند ہوئی۔ سارے اہل کشتی گھبرا کر جاگ پڑے۔ دیکھا تو دہشت سے ناخداؤں کا برا حال ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے کانپتے ہوئے اشارہ کیا، وہ دیکھو سمندر کا ایک نہایت مہیب اور خوفناک درندہ۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے جہاز میں ایک احرام برپا ہو گیا۔ کچھ ہی فاصلے پر آبی صحرا کا ایک خونخوار جانور، جس کے جسم میں ضخامت جہاز سے کئی گنا بڑی ہوگی، جبڑا پھیلائے انگاروں کی طرح سرخ آنکھوں سے تاک رہا تھا۔ ناخداؤں نے لرزتی ہوئی آواز میں بتایا کہ بحر ظلمات کی سرحدوں پر اس طرح کے عجیب الخلقت اور مہیب جانور رہا کرتے ہیں، جن کی قوت جاذبیت اتنی حیرت انگیز ہوتی ہے کہ بڑے بڑے جہازوں کو بھی ایک سانس میں کھینچ لیتے ہیں، اور ان کی زد پر پہنچ کر آج تک کوئی نہیں بچ سکا۔ ہمارا جہاز غلطی سے بھٹک کر ادھر آ چکا ہے۔ اب چند ہی لمحے کے بعد ہم موت کے منہ میں پہنچ جائیں گے۔ اپنی اپنی زندگی کو آخری سلام کر لو۔ یہ خبر معلوم کر کے بے تحاشا نالہ و فغاں کے شور میں سمندر کی فضا گونج اٹھی۔ جیسے جیسے جہاز اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں چنگاری تیز ہوتی جا رہی تھی۔ شدت خوف سے لوگوں کے حواس باختہ ہو جا رہے تھے۔ دماغ کے شعور کی توانائی موت کی ہیبت سے مغلوب ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ چند ہی لمحوں کے بعد اس خوبصورت نوجوان کے علاوہ سارے اہل کشتی بے ہوش ہو چکے تھے۔ اب اکیلا نوجوان ایک خوفناک صورتحال کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اب جہاز اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ دہشت سے نوجوان کا بھی کلیجہ بیٹھنے لگا تھا۔ اس نے پھیلے ہوئے منہ کا لقمہ بننے میں اب صرف چند ہی لمحے باقی تھے۔ نوجوان نے اپنے ڈوبتے ہوئے دل کو سنبھالا، ہمتوں کا بکھرا ہوا شیرازہ یکجا کیا اور شدت اضطراب کے ہیجان میں یک بیک کھڑا ہو گیا اور آنکھ بند کر کے بھرپور حالت سے اذان دینا شروع کر دی۔ دوسرے ہی لمحے سمندر کی ایک تاریک فضا تکبیر رسالت کی آواز سے بوجھل ہو گئی۔ اچانک اپنی بند آنکھوں کے ساتھ نوجوان نے کسی سخت چیز کے ساتھ جہاز ٹکرانے کا جھٹکا سا محسوس کیا۔ پھیلے ہوئے جبڑے کی زد پر پہنچ جانے کے بعد جیسے ہی ایک بدبودار جسم کی گرمی محسوس ہوئی، بے ساختہ اس کے منہ سے یا اللہ مدد کا نعرہ بلند ہوا۔ خوف سے آنکھیں بند کرتے ہوئے نوجوان کو یقین ہو چکا تھا کہ اب وہ اس خونخوار درندے کی مکمل گرفت میں آ چکا ہے۔ اپنی دانست میں زندگی کا آخری ہچکی لیتے ہوئے اس نے ایک بار کلمہ شہادت پڑھا اور سکتے کی حالت میں بیٹھ گیا۔ نوجوان کی آنکھیں بند تھی اور دل کے
حال سکرات کی کیفیت سے ہم آہنگ تھا۔ اسی درمیان میں اچانک اسے محسوس ہوا کہ جہاز تیزی کے ساتھ پیچھے کی طرف بھاگتا جا رہا ہے۔ درندے کے منہ سے نکلنے والی اب وہ بدبو اس کو محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ نوجوان نے ہمت سے کام لے کر آہستہ آہستہ اپنی پلکوں کو اوپر اٹھایا اور آنکھیں کھولیں، دیکھا کہ جانور سامنے موجود نہیں ہے۔ سمندر کی فضا بھی بدلی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اب بپھری ہوئی موجوں پر تاریکیوں کے خلاف چاندنی کی بجائے سنہری کرن پھیلی ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر نوجوان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے غیبی چارہ گری کا یقین ہو چکا تھا۔ وہاں مرگ سے صحیح سلامت نکل آنے پر اسے بے پایاں مسرت حاصل ہوئی تھی اور دل کا یقین بھی اور زیادہ بڑھ گیا تھا۔ زندگی کے اطراف میں سجدہ شکر کے لیے بے ساختہ اس کی پیشانی جھک گئی تھی اور سجدہ شکر سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت میں اس نے درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ ساتھی جو بے ہوش ہو چکے تھے ان کو ہوش میں لانے کے لیے وہ فکر مند ہوا۔ سب سے پہلے اس نے ناخداؤں کے منہ پر پانی چھڑکا، آنکھیں کھل گئیں، وہ چیخ کر اٹھ گئے اور پھر سو گئے۔ بڑی مشکل سے انہیں ہوش آیا۔ ہوش آتے ہی نوجوان نے بتایا کہ خدا کی غیبی مدد سے وہ خوفناک بلا رفع ہو چکی ہے۔ اب نجات و اطمینان کا سانس لو۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے سارے اہل کشتی ہوش میں لائے گئے۔ صورتحال معلوم کر کے وہ خوشی میں پاگل ہو گئے۔ ناخداؤں نے آسمان کے تاروں کو دیکھ کر حیرت کے ساتھ بتایا کہ ہمارا جہاز بھٹک کر بحر ظلمات کے اندر داخل ہو گیا تھا، لیکن اس وقت ہم لوگ بحر ظلمات سے 3 دن کی مسافت پر دور آ چکے ہیں۔ یہ خبر سن کر سارا ہی قافلہ ششدر رہ گیا۔ نوجوان فرتے خوشی میں چیخ پڑا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی دستگیری کے قربان خطرے سے ہم ٹل گئے ہیں۔ 3 دن کی مسافت چند لمحے میں طے کرا دی گئی ہے۔ اس واقعہ سے لوگوں کے دلوں میں نوجوان کی عقیدت کا رنگ گہرا ہو چکا تھا اور بال بال سے اس کی ہمت و بزرگی کو دعائیں بھی نکل رہی تھیں۔ جہاز پھر اپنی راہگزر پر چلنے لگا۔ رات بھر چلتا رہا، پہاڑیوں کی طرح موجوں کی چٹانوں کا سینہ چیرتے ہوئے۔ ناخداؤں کے بازو شل ہو گئے تھے۔ صبح ہوئی تو ہوا کا رخ بدلا اور فضا سازگار ہو گئی۔ کرتبہ کے ساحل سے چلے ہوئے آج 25واں دن تھا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی کہ اچانک ناخداؤں نے جہاز والوں کو خبر دی کہ سمندر کی خاموش سطح پر ایک نہایت خوفناک طوفان کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ ہمارا اندازہ اگر صحیح ہے تو پھر ایک سنگین خطرے کے لیے ہمیں پھر سے تیار ہو جانا چاہیے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ آنے والا طوفان بلا خیز میں ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اس خبر سے پھر جہاز والوں میں ایک مایوسی پھیل گئی تھی، ایک کوہرام برپا ہو گیا تھا۔ پھر شور و ماتم سے ایک قیامت اٹھ گئی۔ اس مرتبہ نامعلوم طور پر نوجوان کا چہرہ بھی تشویشناک ہو چکا تھا۔ غالباً اس کی روشن ضمیری نے خطرے کو اب بھی محسوس کر لیا تھا۔ اس کی گہری خاموشی جہاز والوں کے لیے خطرے کی ایک اور سنگین علامت بنتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا تھا مسافروں کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر رات کے خوفناک سیاہی فضا پر مسلط ہونے لگی۔ یوں ہی سورج کی آخری کرن پانی کی سطح سے غائب ہوئی۔ سمندر میں ایک ہولناک تلاطم، ایک جھٹکا سا محسوس ہوا۔ پہاڑوں کی طرح اٹھتی ہوئی موجوں نے جہاز کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا تھا۔ طوفان کے تھپیڑے سے اچھل کر سمندر کا پانی جہاز کی فسیلوں میں آہستہ آہستہ داخل ہونے لگا۔ دوبارہ سے ماتم و فغاں کا شور فضاؤں کی کڑکڑاہٹ میں سنائی دینے لگا۔ بادبان کی دھچیاں بکھر گئیں۔ ترسول کا نشان سرنگوں ہو گیا۔ تلاطم کی سرکشی اب قیامت بن گئی تھی۔ طوفان کے تھپیڑوں سے جہاز کے تختوں کے جوڑ جوڑ ڈھیلے پڑ گئے۔ اچانک ایک موج بلا خیز سے جہاز ٹکرایا اور اس کے تختے پاش پاش ہو گئے۔ چند لمحے کے لیے ڈوبتی ہوئی آوازوں کا ایک شور اٹھا اور لہروں کے آغوش میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ نوجوان نے ڈوبتے ہوئے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا اور یہ نعرہ
رائے گاہ نہیں گیا، پہلے غوطہ کھاتے ہی لہروں سے ایک بہتے ہوئے تختے کی طرف پھینک دیا گیا۔ تختے سے ہاتھ ٹکرایا اور اس کی مضبوطی دیکھ کر نوجوان نے تختے کو تھام لیا۔ اب وہ اسی تختے کے سہارے سمندر کی لہروں پر بہتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ رات بھر یوں ہی اس ناپید کنار سمندر میں بہتا رہا اور اسے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ کس رخ پر بہہ رہا ہے۔ موجوں کا تھپیڑا کھاتے کھاتے اس کے ہاتھ پاؤں شل ہو چکے تھے، سارا جسم ٹوٹ کر چور چور ہو گیا تھا۔ رات کے پچھلے پہر شدت کرب سے وہ بے چین ہو گیا۔ عالم یاس میں ایک بار آسمان کی طرف دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر مناجات کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سپیدہ سحر نمودار ہوئی۔ سورج کی پہلی کرن چمکتے ہی اسے پہاڑوں اور صحراؤں کے سلسلے نظر آنے لگے۔ سمندر کا کنارہ دیکھ کر اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے اپنے اندر بالکل نئی زندگی کا فروغ محسوس کیا۔ ساحل پر پہنچ کر بڑی مشکل سے اس نے اپنے آپ کو خشکی پر اتارا۔ نمکین پانی میں پڑے پڑے اس کے پاؤں معاف ہو چکے تھے، چلنے کی سکت اب باقی نہ تھی، بازو بھی حرکت کے قابل نہ رہے تھے۔ کافی دیر تک سورج کی دھوپ میں پڑا رہا، جسم میں تھوڑی سی حرارت پیدا ہوئی اور رگوں کا خون گرم ہوا۔ دوپہر تک وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ اب اسے بھوک ستا رہی تھی اور ذوف کا احساس دم بدم بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ خدا کا نام لے کر رزق کی تلاش میں اس نے ایک گھنے صحرا میں قدم رکھا۔ سوائے پھولوں کے اور کیا مل سکتا تھا؟ کافی دور چلنے کے بعد جنگلی جانوروں کا سلسلہ شروع ہوا۔ دوپہر ڈل رہی تھی لیکن اس بھرے جنگل میں کوئی چیز کھانے کے قابل نہ مل سکی۔ جب چلنے کی سکت باقی نہ رہی تو وہ تھک کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور آپ دیدہ ہو کر اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر قریب کے ایک درخت پر پڑی جس پر سیب کے برابر سرخ رنگ کے پھل لگے ہوئے تھے۔ اس یقین پر کہ وہ جنگل کے سیب ہی ہیں، وہ اس درخت کے پاس پہنچ گیا جس کی شاخیں زمین تک لٹک رہی تھیں، اس لیے پھلوں کے توڑنے میں اسے کوئی زحمت پیش نہیں آئی۔ رنگ و روپ تو سیب کی طرح ہی تھا، چکھ کر دیکھا تو لذت بھی نہایت شیریں تھی۔ بھوک کے غلبے میں سیب سمجھ کر کئی پھل کھا گیا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی اور کچھ ہی عرصے کے بعد شام ہونے والی تھی۔ اپنے تئیں سوچا کہ جسم میں تھوڑی سی توانائی آ جائے تو جلدی جلدی جنگل سے باہر نکل کر رات گزارنے کا کوئی محفوظ علاقہ تلاش کیا جائے۔ اسی خیال میں کھویا ہوا تھا کہ اندر سے اسے سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ شعور کا چراغ بجھنے لگا تھا، رگوں کی حرارت سرد پڑنے لگی تھی اور ایک گہرے خمار کی کیفیت میں وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ سورج ڈوب گیا، رات آئی اور گزر گئی، لیکن وہ ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کی نبض کی رفتار نہایت تیزی کے ساتھ نقطہ انجماد کی طرف آ رہی تھی۔ اب وہ صرف چند گھنٹے کا مہمان ہی رہ چکا تھا۔ دھوپ تیز ہو گئی، ہر طرف صحرا میں سورج کا شفاف اجالا پھیل گیا تھا۔ جڑی بوٹی اور نباتات کے ماہرین کا ایک دستہ تحقیقاتی مہم پر صحرا کا گشت کر رہا تھا۔ گھنی اور پرپیچ جھاڑیوں میں بھٹکتے ہوئے وہ ٹھیک اسی مقام پر آ نکلا جہاں پر جنگلی سیب کا وہ درخت موجود تھا، اور درخت کے نیچے ایک انسان کی لاش دیکھ کر وہ حیرت سے چیخ پڑے۔ دستے کا رئیس ایک نہایت تجربہ کار ذہین حکیم تھا۔ وہ لاش کے قریب پہنچ کر تھوڑی دیر کے لیے چہرے کا نہایت گہری نظر سے جائزہ لیتا رہا۔ نبض پر ہاتھ رکھا، آنکھوں کی پلکیں اٹھائیں، ناخنوں کا رنگ دیکھا اور اپنے ساتھیوں کو آواز دی کہ اس کے جسم میں زندگی کی آخری رمق ابھی باقی ہے۔ اب ایک لمحے کی تاخیر بھی اسے موت کی ابدی نیند سلا دے گی۔ سر جھکائے ہوئے وہ علاج کی راہ سوچ ہی رہا تھا کہ زمین پر سیب کے چھلکے اور اس کے سوکھے ہوئے ٹکڑے اسے نظر آئے۔ پھر درخت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو شاخوں میں اسی طرح کے پھل لٹک رہے تھے۔ فوراً سمجھ گیا کہ اس زہریلے پھل کا یہ سارا کرشمہ ہے۔ فوراً اپنی زنبیل سے زہرے سوخت کر لینے والی ایک بڑی جڑی بوٹی نکالی اور اس کی ناک کے قریب اس کو رکھ دیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد نوجوان کے جسم میں
حرکت پیدا ہوئی اور اس کی آنکھیں کھل چکی تھیں۔ حواس اب بھی اپنی جگہ پر واپس نہیں آئے تھے۔ قوت گویائی بدستور معاف تھی۔ حکیم نے اپنی زنبیل سے سبز رنگ کی 2-4 پتیاں نکالی اور انہیں اپنی انگلیوں سے مسل کر ایک قطرہ حلق میں ٹپکایا۔ قطرے کا حلق میں اترنا تھا کہ نوجوان کو بڑے زور کی چھینک آئی اور اس کے بعد متلی کی سی کیفیت پیدا ہونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے قے آئی اور سارا زہر پیٹ سے باہر نکل گیا۔ اب اس کی طبیعت ہلکی ہو گئی تھی، ہوش و حواس بھی پلٹ آئے تھے۔ اس گھنے جنگل میں اپنے ارد گرد انسانوں کو دیکھ کر اسے بڑی حیرت محسوس ہوئی۔ وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ حکیم کے اشارے سے وہ رک گیا اور وقفے کے بعد زنبیل سے ایک خاص قسم کا شربت کی بوتل نکالی اور گلاس میں ڈال کر حکیم نے اس نوجوان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اسے پی جاؤ۔ شربت پی جانے کے بعد اس کے جسم میں بجلی کی طرح ایک تازہ لہر سی دوڑ گئی تھی۔ ضعف و نکاہت کا اثر بھی زائل ہو گیا اور وہ دم خودم ہو کر بیٹھ گیا۔ اب حکیم نے اس سے اس کا حال دریافت کیا۔ اس نے شروع سے لے کر سارا ماجرا بیان کر دیا۔ حکیم اور اس کے ساتھیوں کو اس کی سرگزشت معلوم کر کے سخت حیرت ہوئی۔ سب سے زیادہ تعجب اس عمر پر ہوا کہ شیروں، زہریلے سانپوں اور خونخوار درندوں کے اس گھنے جنگل میں رات بھر وہ بے ہوش پڑا رہا اور اسے کسی طرح کا کوئی گزن نہیں پہنچا۔ حکیم اپنی ذہانت اور تفتیش کی کامیابی پر بے حد مسرور تھا۔ اس جنگلی پھل کے بارے میں اس کا ایک نیا تجربہ حاصل ہو چکا تھا۔ نہایت درجہ خوشی حاصل ہوئی۔ حکیم کے ساتھیوں نے فوراً ایک خاص قسم کے پتے پر نوک قلم سے اس درخت کے متعلق تحقیق جو تھی اس کو لکھا، اس پھل کی تصویر بنائی اور نیچے لکھ دیا کہ یہ نشہ آور اور زہریلا پھل ہے۔ حکیم نے نوجوان کو بتلایا کہ سمندر کی آغوش میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، یہاں سے 3 پہر کی مسافت پر سمندر کے کنارے ہمارا شہر آباد ہے۔ میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ کچھ دنوں کے لیے ہماری میزبانی قبول کرو۔ اسپین کی طرف سے سوداگروں کے جہاز آتے رہتے ہیں اور 2 مہینے کے بعد واپس چلے جانا۔ نوجوان نے حکیم کی درخواست قبول کی اور اس کے ہمراہ چلنے لگا۔ آج ایک عرصے کے بعد انسانوں کی آبادی کے قریب پہنچ کر نوجوان بے حد مسرور تھا۔ نامعلوم خوشی سے چہرہ پھول کر کھلا چلا جا رہا تھا۔ درختوں کے جھاڑ میں خوبصورت عمارت کی طرف دور سے اشارہ کرتے ہوئے حکیم نے بتایا کہ وہی میرا غریب خانہ ہے۔ باغ میں داخل ہوتے ہی حکیم نے اپنی اکلوتی بیٹی فاردیاں کو آواز دی۔ دوسرے ہی لمحے زہرہ جمال لالا و روح سراپا قیامت ایک دوشیزہ سامنے کھڑی تھی۔ حکیم نے کہا کہ بیٹی، آج میں اپنے ہمراہ ایک معزز مہمان کو لے کر آیا ہوں۔ اس کی زندگی کی سرگزشت نہایت ہی حیرت انگیز ہے۔ کئی بار موت کی بھرپور گرفت سے اس نے نجات حاصل کی ہے۔ اپنی قوت ارادی کا بے مثل انسان ہے یہ نوجوان نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، ہم لوگ قوت ارادی کو ایمان سے تعبیر کرتے ہیں۔ حکیم کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ تمام گفتگو کا سلسلہ پھر سے جوڑا۔ میں تمہاری ذہانت سلیقہ مندی سے امید رکھتا ہوں کہ اپنے معزز مہمان کی خاطر و مدارت میں کسی طرح کی بھی کوئی کسر نہیں چھوڑو گی۔ فاردیاں نے پہلی مرتبہ مردانہ حسن کا ایک سحر حلال دیکھا تو نوجوان پر پڑتے ہی نظر مبہوت سی رہ گئی تھی۔ آفتاب کی آخری کرنیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے رخصت ہو رہی تھی۔ نوجوان نے حکیم سے کہا کہ سورج ڈوبنے کے بعد پھر ہماری عبادت کا وقت شروع ہو جائے گا۔ زحمت نہ ہو تو آپ ہمیں کسی چشمے کا پتہ بتا دیجئے تاکہ ہم آزادی کے ساتھ اپنے طریقہ پر ہاتھ منہ دھو کر اپنا فریضہ عبادت ادا کر سکیں۔ حکیم نے جواب دیا، چشمہ تلاش کرنے کی کیا ضرورت، اسی باغ میں نہایت صاف شفاف تالاب موجود ہیں، وہیں پر سنگ مرمر کی چٹانیں بھی ایک طرف ہیں۔ نوجوان نے تالاب میں پہنچ کر وضو کیا اور نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز مغرب ادا کی۔ عشاء کی تسبیح و تلاوت میں مشغول رہا۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد مہمان خانے کی طرف واپس لوٹ آیا۔ فارمیہ کے لیے نوجوان کی ہر چیز نئی اور بالکل جاذب نظر تھی۔ جب تک وہ نماز میں مصروف رہا، دور ایک گوشے میں چھپ کر نہایت حیرت سے
اس کی نشست و برخاست کا تماشا دیکھتی رہی۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر مہمان خانے میں اس کے آرام کا انتظام کر دیا۔ دوپہر رات ڈھل جانے کے بعد نوجوان خاموشی کے ساتھ اپنے بستر سے اٹھا، تالاب میں پھر وضو کیا اور نماز تہجد کی روح پرور عبادت میں مصروف ہو گیا۔ تسبیح و درود اور گریہ و مناجات میں ساری رات کٹ گئی۔ نماز صبح سے فارغ ہو کر دن چڑھے تک تلاوت قرآن میں مشغول رہا۔ پھر ظہر کی نماز کے بعد تلاوت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور عشاء کے بعد تک جاری رہا۔ نوجوان کے شب و روز اسی طرح معمول رہا۔ کئی دن ہو گئے اسے حکیم کے گھر میں مہمان ہوئے۔ حیا سے کبھی اس کی نگاہ اوپر نہیں اٹھی، کبھی اس نے فارنیہ سے مخاطب ہونے کا کوئی موقع نہیں آنے دیا۔ اب رفتہ رفتہ فارنیہ کے دل کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ آتش شوق میں سلگتے ہوئے وہ اکثر سوچا کرتی، ظالم آدمی ہے یا پتھر کی چٹان، ہزاروں دیوانے میرے جلوہ حسن کی پرستش کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور یہ ایک نظر دیکھنے کا بھی روادار نہیں ہوتا۔ کیا میرے طلسم جمال کا سحر اب بے اثر ہو چکا ہے؟ دلوں کے کشور میں میرے فتنہ شباب کی غارت گری کیا بلا وجہ مشہور ہوئی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں۔ میری اشوا ترازیوں کی تلوار زنگ آلود نہیں ہو سکتی۔ میرے ترکش کا تیر آج بھی بے خطا ہے۔ میری حشر برپا رعنائیوں میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوا۔ یہی شخص انسانوں کی پرسوز فطرت سے محروم نظر آتا ہے۔ پھر سوچتی ہے، نہیں، میرا خیال بالکل غلط ہے، یہ کوئی بہت اونچے کردار کا آدمی ہے۔ کسی نوجوان لڑکی پر نگاہ اٹھانا شریف انسانوں کا ہرگز شیوا نہیں، لیکن ہوش کے شیطان پر فتح پانے والے نوجوان آج کہاں ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ اس کا چہرہ مہر انسانوں جیسا ہو، لیکن فطرت یقیناً فرشتوں کے تقدس میں دھلی ہوئی ہو۔ چند ہی دنوں کی مدت میں نوجوان کی پارسائی، شرافت اور نیک نامی اور ظہر و عبادت کا چرچہ ہر شہر کے کونے کونے میں پھیل چکا تھا۔ اس کے عارض تاباں، شباب رانا اور درخشاں پیشانی کا سحر بڑے بڑے لوگوں کا غرور توڑ چکا تھا۔ اب حسن کی دنیا اس کی ایک نگاہ التفات کے سیماب کی طرح تڑپنے لگی تھی، لیکن خود اس کے دل کی لذتوں کی کیفیت ساری دنیا سے نرالی تھی۔ اسے اپنا مذہب بہت زیادہ عزیز تھا، اسلام کی برتری اور نیک نامی عزیز تھی، اور بس اس کے قیام کیوں ایک ماہ سے زائد ہو چکا تھا۔ لیکن جب حکیم کے سامنے وہ اسپین جانے کی بات چھیڑتا تو ایسا لگتا کہ حکیم کے دل پر کوئی بجلی گر پڑی ہے۔ یکا یک اس کا مسکراتا ہوا چہرہ مان سا پڑ جاتا۔ حکیم اسے اپنے گھر کی رونق و برکت سمجھتا تھا۔ نوجوان بھی نہیں چاہتا تھا کہ اپنے محسن کا دل توڑ کر چلا جائے۔ ایک دن وہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب مہمان خانے میں واپس ہوا تو سارے گھر میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ حکیم شدت اضطراب میں اپنا سینہ پیٹ رہا تھا۔ فارنیہ پچھاڑی کھا کھا کر زمین پر لوٹ رہی تھی۔ سب سے برا حال اس کی ماں کا تھا۔ وہ صدمے کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اچانک یہ کیفیت دیکھ کر نوجوان سکتے میں آ گیا۔ حیرت کے عالم میں حکیم کا ہاتھ پکڑ کر ایک کنارے لے گیا اور اپنے قریب بٹھاتے ہوئے نہایت تسلی آمیز لہجے میں اس سے دریافت کیا، آخر اچانک کیا حادثہ پیش آ گیا ہے؟ عذراہ کرم، میری حیرت کا ازالہ کیجیے۔ یک بیک یہ کیسی قیامت سی ٹوٹ پڑی ہے۔ کافی دیر کے بعد حکیم نے اپنے اضطراب کی شدت اور بے تحاشا گرنے کی کیفیت پر قابو پایا اور بلبلاتی ہوئی آواز میں رک رک کر ایک نہایت لرزہ خیز، حیرت انگیز، انسانیت سوز واقعہ کی اطلاع دی۔ کافی دیر تک نوجوان حیرانی کے عالم میں حکیم کی بے چینیوں پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس حقیقت کا سراغ لگانے کے لیے اس کے دل کا اضطراب دم بدم بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ بغیر کسی ظاہری سبب کے گھر میں ہر طرف کوہرام کیوں مچا ہوا ہے؟ غم کا تلاطم کچھ سکون پذیر ہوا تو حکیم نے یہ حیرت انگیز داستان سنائی۔ ہمارا یہ شہر جو عین سمندر کے ساحل پر آباد ہے، اب سے پہلے 9 بار سمندر کی ہولناک تلاطم میں غرق یاب ہو چکا ہے۔ جب جب اس شہر پر تباہی آئی، یہاں کے باشندے اپنی املاک و جائیداد چھوڑ کر پیچھے ہٹتے گئے اور اس یقین کی نشاندہی پر دوسری جگہ ایک نیا شہر آباد کیا کہ یہ مقام سمندری
طوفان کی زد سے باہر ہے، لیکن ہائے افسوس کہ چند سال کے بعد جب شہر کی آبادی شباب پر پہنچ گئی تو اچانک سمندر کی لہریں قیامت کی طرح سے سر اٹھائے ہوئے شہر پناہ کی دیواروں سے ٹکرانے لگیں، اور چند گھنٹے نہیں گزر پائے تھے کہ سارا شہر سمندر کی بلاخیز موجوں کے نیچے صفحہ ہستی سے غائب ہو گیا۔ 10ویں بار جب جزیرے کے سب سے اونچی سطح پر یہ شہر آباد کیا گیا تو ایک جادوگر نے بتایا کہ سمندر کے ساحلی علاقے پر ایک دیو قابض ہے، وہ کبھی یہاں کے باشندوں کو چین سے نہیں رہنے دیتا۔ راجہ نے اعلان کیا کہ کوئی شخص تدبیر میں لائے جس سے شہر کا مستقبل ہو جائے۔ جادوگر نے کئی دن کی محنت و غور کے بعد راجہ کو بتایا کہ اس کی ایک ہی تدبیر ممکن ہے، اسے عمل میں لایا جانے کا وعدہ کیجیے تو میں بتاؤں۔ راجہ نے دوسرے دن شہر کے تمام لوگوں کو جمع کر کے انہیں ساری تفصیل بتائی اور دریافت کیا کہ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں جادوگر سے وعدہ کر لوں۔ ہر طرف سے آواز آئی کہ شہر کے مستقبل کے تحفظ کے لیے ہر مفاد سے بالا تر ہے، ہمیں ضرور وعدہ کر لینا چاہیے۔ راجہ کا وعدہ کر لینے کے بعد جادوگر نے بتایا کہ سمندر کے اندر 40 قدم کے فاصلے پر پانی کے اندر ایک معبد بنایا جائے جس کی قد آدم کھڑکیاں پچھم کی طرف کھلتی ہوں اور اس کے دروازے کا رخ پورب کی طرف ہو۔ اس معبد کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد ہر 6 مہینے پر شہر کی ایک حسین دوشیزہ منتخب کر کے این 14ویں رات میں مندر کے اندر مقفل کر دی جائے۔ صبح کے وقت اس کی مردہ لاش جس کی دوشیزگی زائل ہو چکی ہوگی معبد سے نکال کر سمندر میں بہا دی جائے۔ چونکہ راجہ قوم کی طرف سے زبان ہار چکا تھا، اس لیے دل پر جبر کر کے اس نے جادوگر کی اس تجویز کو قبول کر لیا۔ حکیم نے سلسلہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے کو 20 برس سے زائد ہو چکے ہیں۔ آج تک ہر 6 مہینے پر شہر کی ایک حسین دوشیزہ سمندری دیو کی بھینٹ چڑھائی جاتی ہے۔ راجدھانی میں دوشیزاؤں کے انتخاب کے لیے باضابطہ ایک محکمہ کھول دیا گیا ہے۔ سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد محکمے کے دفتر میں شہر کی ہر خوبصورت لڑکی کا نام اندراج ریاست کے قانون کی روح سے نہایت ضروری ہے۔ دستور کے مطابق ہر 6 مہینے پر چاند کی 12 تاریخ کو قرعہ اندازی کے ذریعے سے جان اور عصمت کی بھینٹ چڑھانے کے لیے شہر کی دوشیزاؤں میں سے کسی کا انتخاب عمل میں لایا جاتا ہے۔ یہاں پہنچ کر اچانک حکیم کے جذبات میں رقت انگیز تلاطم کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ آنکھیں ڈبڈبا آئیں، صبر و شکیب کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے لگا، غم کی چوٹ ضبط نہ ہو سکی اور منہ سے چیخ نکل پڑی۔ نوجوان نے غم گسار ہمدردیوں کے ساتھ پھر تسلی دی۔ کافی دیر کے بعد کچھ افاقہ ہوا تو حکیم سے یہ سوال کیا، تمہاری اس پوری داستان میں ہمارے اس سوال کا جواب کہیں نہیں کہ بغیر کسی ظاہری سبب کے اچانک تمہارے یہاں صف ماتم کیوں بچھی ہوئی ہے؟ حکیم نے تھر تھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، وہی بات تو میں منہ سے نہیں نکال سکا، سوچتا ہوں تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ تم جانتے ہو میری جوان سال بیٹی فارنہ مجھے کتنی لاڈلی ہے۔ ہمارے چمنستان آرزو کی تنہا وہ ایک مہکتی کلی ہے، اس کے چہرے کی روشنی سے میرے گھر میں امیدوں کا چراغ جلتا ہے۔ ہائے اب ہم اس کے بغیر کیسے زندہ رہ سکیں گے؟ نوجوان نے حیرت سے پوچھا کہ خدا خیر کرے، اسے اچانک کیا ہو گیا ہے؟ بڑی مشکل سے ڈوبے ہوئے جذبات میں یہ الفاظ حکیم کے منہ سے نکل سکے کہ آج شام کو محکمے کا افسر یہ اطلاع دے گیا ہے کہ اس مرتبہ قرعہ اندازی میں تمہاری بیٹی کا نام نکل آیا ہے۔ کل 14ویں رات کی چاندنی میں ریاست کی پالکی دروازے پر لگ جائے گی، اسے دلہن کی طرح بنا سنوار کر تیار رکھا جائے گا۔ ہائے میری بیٹی، یہ الفاظ فضا میں گونجے اور حکیم صدمے کی شدت سے بے تاب ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ نوجوان نے حکیم کو ہوش میں لانے کے لیے اس کے منہ پر پانی چھڑکا اور کچھ پڑھ کر دم کیا۔ اچانک اس کی آنکھیں کھل گئیں اور جب کچھ حالت سنبھلی تو نوجوان نے اسے اپنے قریب بٹھایا اور دل کی اتھاہ ہمدردیوں کے ساتھ اسے یوں مخاطب ہوا، میرے محسن، تمہارا غم مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، میں کبھی گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہاری خوشی کا چمن اجڑ جائے۔ یقین رکھو اپنی جان کی بازی لگا کر میں تمہاری مسرتوں کو واپس لانے کی کوشش کروں گا، میری صرف ایک پیشکش قبول کر لو۔
دو ہی چار جملوں کے بعد حکیم کا چہرہ امید کی کرن سے چمک اٹھا تھا۔ حیرت و مسرت کی ملی جلی کیفیت میں نوجوان سے دریافت کیا، میں تمہارے حکم کی تعمیل کس طرح کر سکتا ہوں؟ نوجوان نے جواب دیا، تمہیں صرف اتنا کرنا ہوگا کہ کل چاندنی رات میں جب دروازے پر پالکی لگ جائے تو اپنی بیٹی کے عوض وہاں پر مجھے بٹھا دینا۔ حکیم نے اپنی آواز کا تیور بدلتے ہوئے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بیٹی کے جنازے پر آنسو بہا کر میں صبر کر سکتا ہوں، لیکن اپنی غیرتوں کی لاش پر تابع زیست مجھے ماتم کرنا ہوگا۔ میں کبھی اسے برداشت نہیں کر سکوں گا کہ بیٹی کی زندگی پر اپنے مہمان کو بھینٹ چڑھاؤں۔ اپنے دامن پر ایک مقدس مسافر کے خون کا دھبا میں ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے غمگسار میزبان، میں تمہیں اندھے اعتقاد کی تاریکی سے باہر نکالنا چاہتا ہوں۔ میرے ہاتھوں میں یقین کی جو تلوار ہے اس کی کاٹ سے بھی تم بالکل ناواقف ہو۔ اس تلوار کے چشم و زون میں بڑی بڑی باطل قوتوں کا سر میں نے قلم کر کے رکھ دیا ہے۔ شاید ابھی تم میری باتوں کا اعتبار نہ کر سکو، لیکن گرا باندھ لو کہ صبح کے وقت معبد کا دروازہ کھلتے ہی تمہاری آنکھوں کی بینائی بھی کھل جائے گی۔ پرسوں کا آفتاب اس وقت طلوع نہیں ہوگا جب تک اس جزیرے کی تاریخ میں ایک نیا دور شروع نہ ہو جائے۔ حکیم نے استجاب کے ساتھ دریافت کیا، کیا واقعی تم اس خوفناک دیو پر غالب آ سکتے ہو جس نے 9 مرتبہ ہماری جیتی جاگتی دنیا کو فنا کے گھاٹ اتار دیا اور سینکڑوں عفت ماب دوشیزاؤں کا خون پی کر جس کی بہیمانہ قوتوں کا اندازہ اب ہمارے قیاس سے بھی باہر ہو چکا ہے؟ نوجوان نے جھنجھلاتے ہوئے جواب دیا، معزز حکیم صاحب، اطمینان رکھو، ایک دردناک مصیبت کے وقت میں تم سے میں مذاق نہیں کر رہا۔ میرے لفظ لفظ حقیقت کی شہادتوں سے بوجھل ہو چکے ہیں۔ حق کی توانائی کا تماشا دیکھنے کے لیے کل رات کی سحر کا انتظار کرو۔ نوجوان کی گفتگو سے حکیم کی مسرتوں کی کوئی انتہا نہ رہی۔ امیدوں کے نشے میں شرسار ہو کر اٹھا اور گھر کے صحن میں 2 تڑپتی ہوئی جانوں کا یہ مژدہ جاں فضا سنایا۔ ایک خوشگوار امید کے سہارے حکیم اور اس کی بیوی کے غم کا طوفان تھم گیا، لیکن ان کی بیٹی کی رات انتہائی بے چینی میں گزری۔ نوجوان کے لیے ایک نامعلوم اضطراب کی آگ رہ رہ کر اس کے دل میں بھڑک رہی تھی۔ اسے خطرے کا نشانہ بنا کر اپنی سلامتی کی قطعاً کوئی خوشی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ اسی فکر میں غلطاؤں پیچاں رات بھر وہ کروٹ بدلتی رہی کہ کسی طرح بھی نوجوان کو اپنے ارادے سے باز رکھا جائے، لیکن نوجوان کے آہنی عزم کے سامنے اب کسی کی زبان نہیں کھل سکتی تھی۔ آج 14ویں کی رات تھی، لیکن شام سے ہی فضاؤں میں سوگوار اداسیوں کا سایہ مسلط سا ہو چکا تھا۔ شہر کے ہزاروں نوجوان اس لڑکی کے غم میں تڑپ رہے تھے جو حکیم کی بیٹی تھی۔ ہر گلی میں ماتم و فغاں کا ایک شور برپا تھا۔ فارینہ کی تنہا زندگی راجدھانی کی سلامتی کے لیے ایک عظیم قربانی کی تقریب میں شہر کے سارے معززین حکیم کے دروازے پر جمع ہو گئے۔ ہر شخص کی زبان پر حکیم اور اس کے گھر والوں کے لیے تحسین و آفرین اور صبر و تسلی کے کلمات تھے۔ دستور کے مطابق ٹھیک 1 پہر شب گزر جانے کے بعد پھولوں میں بسی ہوئی راجدھانی کی پالکی حکیم کے دروازے پر آ کر لگ گئی۔ پالکی کی کھڑکیوں پر مخمل کے پردے لٹک رہے تھے۔ پیچھے بھینٹ چڑھانے کی رسومات کا سامان لیے ہوئے نیم برہنہ پجاریوں کا ایک دستہ بھی کھڑا تھا۔ کئی مہینے کے مدت قیام میں آج پہلی مرتبہ نوجوان نے حکیم کے زنان خانے میں قدم رکھا تھا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی وہ اندر کی خالی کوٹھڑی میں داخل ہو گیا۔ وہیں اس نے مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی۔ دستور کے مطابق غروب آفتاب کے بعد بھیڑ چڑھنے والی دوشیزہ کی کوٹھڑی میں کوئی نہیں داخل ہو سکتا تھا۔ کسی کو چہرہ دیکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ماں باپ بھی اس کے قریب نہیں جا سکتے تھے۔ اب وہ بالکل پرایا مال ہو جانی تھی۔ پالکی کے ہمراہ راج دربار سے بھینٹ چڑھائی جانے والی دلہن کے لیے ایک مخصوص جوڑے بھی آئے تھے۔ مندر کے ایک پجاری نے جوڑے کا صندوق نوجوان کی کوٹھڑی کی طرف رکھا
اور آواز دیتا ہوا چلا گیا، جلوس کی روانگی کا وقت ہو گیا ہے، اب جوڑے پہن کر فوراً تیار ہو جاؤ۔ نوجوان نے صندوق کھول کر جوڑا نکالا اور اپنے پہنے ہوئے کپڑوں پر اسے پہن لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پجاری آئے اور دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ کوٹھڑی سے باہر نکل آؤ، پالکی دروازے پر لگ گئی ہے۔ نوجوان اپنے جسم کو چادر میں لپیٹے منہ چھپائے کمواری لڑکیوں کی طرح شرماتے سسکیاں لیتے باہر نکلا اور پھول کی طرح آہستہ آہستہ زمین پر قدم رکھتے ہوئے پالکی کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر پالکی کا پردہ اٹھایا جو خادم تھا، اور نوجوان اس کے اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی پالکی اٹھی، حکیم کا پیمانہ ضبط ٹوٹ گیا۔ آج ایک پردیسی مہمان کے جذبہ اخلاص اور وفا کا آخری امتحان تھا۔ انجام کے اندیشے سے بے ساختہ اس کے منہ سے چیخ نکل پڑی۔ صبر و تسلی دینے والے احباب پہلے سے ہی تیار کھڑے تھے، ہاتھوں پر اس کو دھر لیا۔ فارینہ گھر میں موجود نہیں تھی، سرے شام ہی اسے کسی محفوظ جگہ پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ حکیم کی بیوی بھی نوجوان کی اس فداکاری پر اپنا سر پیٹ رہی تھی۔ پالکی شہر کی شاہراہوں سے گزرتی ہوئی سمندر کے ساحل کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ایک پہر رات گزر جانے کے باوجود تمام راستوں پر تماشائیوں کی ٹھٹھ لگے ہوئے تھے۔ جذبہ عقیدت پہ ہر طرف سے پھولوں کی بارش ہو رہی تھی۔ تماشائیوں کا یہ ہجوم سمندر کے ساحل تک پالکی کے ہمراہ چلتا رہا۔ بندر تک لے جانے والے راستے کے سرے پر پہنچ کر پالکی زمین پر رکھ دی گئی اور ہجوم کو الٹے پاؤں رخصت کر دیا گیا۔ اس کے بعد پجاریوں نے پالکی کا دروازہ اٹھا کر آواز دی، پالکی سے اتر آؤ، یہاں سے مندر تک پیدل چلنا ہوگا۔ سر سے پاؤں تک چادر میں لپیٹے ہوئے منہ کے ساتھ نوجوان باہر نکلا اور پجاریوں کے پیچھے پیچھے معبد کی طرف بڑھنے لگا۔ معبد کی عمارت کے سامنے پہنچ کر وہاں سے پجاری نے دروازہ کھولا اور اس نوجوان کو اندر داخل کر کے باہر سے مقفل کر دیا۔ تھوڑی دیر تک کچھ منتر پڑھ کر رسومات بھی ادا کرتا رہا۔ اس کے بعد الٹے پاؤں رخصت ہو گیا۔ دروازہ مقفل تھا۔ مقفل ہو جانے کے بعد نوجوان نے زنانہ لباس اتار کر باہر پھینک دیا۔ چاند رات میں کھلی کھڑکیوں سے سمندر کے خوفناک لہروں کا طوفان صاف دکھائی دے رہا تھا۔ رات کی تنہائی، سناٹے کا عالم اور منٹ منٹ پر بلاخیز موجوں کے تصادم کی آواز دل دہلا دینے کے لیے کافی تھی، لیکن نوجوان پر حالات کی وحشت، ہیبت ناکی کا مطلق کوئی اثر نہ تھا۔ حکیم کی زبانی اسے معلوم ہو چکا تھا کہ دیو کے آنے کا وقت رات ڈھل جانے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ابھی صرف ایک پہر گزار تھا کہ نوجوان نے ہمت و خیال کی بکھری ہوئی طاقتوں کو سمیٹنے اور اعتماد و یقین کے مانوی ہتھیاروں سے اپنے آپ کو مسلح کر دینے کے لیے نماز کی نیت باندھ لی۔ اسی طرح سے اللہ کے حضور بیٹھ کر مناجات کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اس کا خدا اور اس کے دل کا یقین تھا۔ کفر و طغیان کے چڑھے ہوئے سمندر کا غرور توڑنے کے لیے اس کی آنکھوں میں غیرت حق کا جلال امنڈ رہا تھا۔ اس کے خون کے قطرے قطرے میں یقین کی توانائی جاگ اٹھی تھی۔ جیسے ہی رات کی زلفیں سیاہ نیچے ڈھلک کر آئی، اچانک سمندر کی فضا بھیانک ماحول میں تبدیل ہونے لگی۔ نوجوان بھی ایمان و یقین کے بپھرے ہوئے تیور کے ساتھ اٹھا اور سمندر کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو گیا۔ کچھ ہی لمحے کے بعد وہ دور سمندر کی سطح پر پہاڑ کی طرح کا کوئی بھاری بھرکم سایہ حرکت میں آتے ہوئے دیکھتا محسوس کرتا رہا۔ نظر آیا جیسے وہ قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نوجوان کے یقین کی تلوار بے نیام ہوتی جا رہی تھی۔ پلک جھپکتے ہی ایک نہایت بھیانک دیو سامنے کھڑا ہو گیا۔ آنکھوں سے چنگاری برس رہی تھی، ماتھے پر سینگ کی طرح دو نکیلی برچھیاں لگی ہوئی تھیں۔ سر سے پاؤں تک دہشت کڑیل کو بھی لرزہ براندام کر دینے کے لیے کافی تھا، لیکن نوجوان کے دل پر اس کی ہولناک منظر کا قطعاً کوئی اثر نہیں ہوا۔ نگاہیں دو چار ہوتے ہی نوجوان نے بلند آواز میں آیت الکرسی کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ قرآن کی جلالت شان سے
معبد کا کلیجہ دہل گیا اور توحید الہی کی سطور جلال سے فضا بوجھل ہو گئی۔ اب نوجوان کی آواز دم بدم تیز ہوتی چلی جا رہی تھی، ایک صف شکن مجاہد کی طرح، ہاتھوں میں قہر الہی کی تلوار لیے۔ وہ دیو کو ہلاک کر دینے پر تل گیا تھا۔ ایمانی جلال کے تیور میں ڈوبے ہوئے ایک ہی نعرہ تکبیر نے افرید کا کلیجہ شک کر دیا۔ چمکتی ہوئی آنکھوں سے ایک چنگاری اڑی اور اس سمندر کی فضا دھوئیں سے بھر گئی۔ ایک مرد مومن کی روحانی توانائیوں سے سمندر کے خوفناک دیو کا کام تمام ہو چکا تھا۔ جو افرید سالہ سال سے انسانی آبادیوں کا خون چوس رہا تھا، آج ایمان کی مخفی طاقت کے ہاتھوں اس کا طلسم ٹوٹ گیا تھا۔ فضا صاف ہوئی تو نوجوان نے دیکھا بہت دور ایک سیاہ دھبا سمندر میں تحلیل ہو رہا ہے۔ بے ساختہ نوجوان کی پیشانی سجدہ شکر کے لیے جھک چکی تھی۔ اسے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ قرآن کے وعدوں پر اس کے یقین کو ایک نئی زندگی مل گئی تھی۔ اس کی دانست میں ایک بندہ مومن کا یہ سب سے قیمتی سرمایہ تھا جو محفوظ رہا۔ حجاز کی سرزمین پر کائنات کی راجدھانی میں اس نے سرے شام ہی ایک پیغام بھیجا تھا۔ اپنے آقا کی چارہ گری پر وہ فخر و ناز سے مچل مچل اٹھا تھا۔ اس کی فریاد رائے گاہ نہیں گئی تھی، خدا تعالیٰ نے اس کی مدد کی تھی، جس کے نتیجے میں اب وہ سجدہ شکر ادا کر رہا تھا۔ شہر والوں کے لیے اس طرح 14ویں رات اجنبی نہیں تھی، سینکڑوں بار گزر چکی تھی۔ شہر کی تاریک میں نوجوان دو شیزاؤں کی لاشوں کا انوار لگ چکا تھا۔ اب اس طرح کی راتوں میں سوائے گھر والوں کے کسی کے یہاں کوئی خاص اضطراب محسوس نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ لوگوں کی عادت بن چکی تھی۔ آج بھی ساری رات حکیم کے گھر پر کوہرام برپا رہا۔ کسی کی آنکھوں میں نیند نہ آئی۔ سب سے زیادہ بے چین فارنیاں تھی۔ اسے رہ رہ کر نوجوان کا خیال ستا رہا تھا۔ رات ڈھل جانے کے بعد اس کا اضطراب ناقابل برداشت ہو گیا تھا، کیونکہ سمندری دیو کے آنے کا یہی وقت تھا۔ وہ بار بار سوچتی کہ نوجوان پر کیا گزری ہوگی۔ صبح کا اجالا جب ہر طرف پھیل گیا تو لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ تو راجا کے کارندے حکیم کے گھر پر آ موجود ہوئے، کیونکہ دستور یہ تھا کہ لڑکی کا باپ ہی صبح کے وقت مندر کا دروازہ کھولتا تھا اور وہی اس کی بے جان لاش کو مندر کے باہر پجاریوں کے حوالے کرتا تھا، تاکہ وہ اس کی آخری رسومات ادا کر سکیں۔ سوائے حکیم اور اس کی بیوی اور فارنیا کے سارا شہر یہی جانتا تھا کہ دیو کو بینٹ چڑھانے کے لیے قرآن اندازی میں فارنیا کا نام ہی نکلا تھا۔ پالکی میں اسی کو معبد تک لے جایا گیا تھا۔ اسی خیال کے مطابق اس کے باپ کا راجا کے کارندے ایک جلوس کے ساتھ معبد کی طرف لے گئے۔ معبد کی حدود سے باہر ہی ہزاروں تماشائیوں کا ہجوم شہر کی سب سے حسین دوشیزہ کی لاش دیکھنے کے لیے ٹھٹھے باندھ کر کھڑا تھا۔ معبد کے دروازے پر پہنچ کر پجاری رک گئے۔ حکیم نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے مندر کا قفل کھولا۔ اب دروازہ کھولتے ہی اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ معلوم نہیں نوجوان کا کیا انجام ہوا ہے۔ ہمت کر کے جو ہی دروازہ کھولا تو حیرت انگیز منظر دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا کہ نوجوان سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ پجاری ایک غیر متوقع صورت دیکھ کر دہشت حیرت سے چیخ پڑے۔ بجلی کی طرح یہ خبر تمام تماشائیوں تک پہنچ گئی۔ سارے شہر میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ راجا کو جب یہ خبر معلوم ہوئی تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوڑتا ہوا معبد کے دروازے پر پہنچا۔ ابھی تک نوجوان معبد کے اندر ہی کھڑا تھا۔ راجا نے حیرت سے دیکھا اور روب و دہشت سے آنکھیں بند کر لیں۔ نوجوان نے باہر نکل کر راجا کو تسلی دی کہ دہشت زدہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں، میں وہی نوجوان ہوں جو کئی مہینے سے حکیم کے مکان پر مقیم ہوں۔ مجھے جب یہ معلوم ہوا کہ برسہ برس سے ایک سمندری دیو آپ کے شہر کو غارت کر رہا ہے، تو اس کے قہر و ظلم سے محفوظ رہنے کے لیے آپ کی حکومت پر ہر 6 مہینے میں شہر کی ایک نوجوان دوشیزہ کو اس کی بھینٹ چڑھایا جاتا ہے۔ اس لرزہ خیز واقعے سے تڑپ اٹھا۔ میرے پاس ایک ایسی طاقت ہے، اس کے ذریعے میں بڑے سے بڑے دیو پر فتح پا سکتا ہوں۔ اس لیے میں نے اپنے معزز میزبان سے درخواست کی
کہ وہ اپنی بیٹی کی بجائے مجھے دلہن بنا کر پالکی میں سوار کر دے تاکہ میں سمندری دیو کے قہر و ستم سے اس شہر کی کمواری لڑکیوں کو نجات دلا سکوں۔ کافی اصرار کے بعد حکیم اس سنگین اقدام کے لیے تیار ہوا اور گزشتہ سال اپنی بیٹی کی بجائے مجھے اس معبد میں مقفل کر دیا گیا۔ یہاں تک پہنچ کر وہ خاموش ہوا تھا کہ راجا نے مضطرب آنکھوں سے اس سے سوال کیا کہ دیو کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا، تو نوجوان نے اپنی ساری تفصیل جو تھی وہ دہرا دی۔ یہ تفصیل سننے کے بعد راجا اور اس کے ساتھ ساتھ تمام لوگ حیرت کے طلسم میں ڈوب گئے۔ وہ حیران تھے کہ اس نوجوان نے کس طرح سے اس دیو کا مقابلہ کر لیا، اور اس کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے جس سے اس دیو کو زیر کر لیا گیا۔ راجا نوجوان کو اپنے ہمراہ لیے ہوئے جیسے ہی معبد سے باہر نکلا، تماشائیوں کے ہجوم نے نوجوان کو فرط عقیدت سے سر پر اٹھا لیا۔ آج رات محل میں بہت ہی پرزور تقریب ہوئی اور نوجوان پر پھولوں کی بارش کی گئی۔ راجا نے نوجوان کے اعزاز میں شہر کے سارے معززین کو اپنے دربار میں جمع کیا۔ سمندری دیو کے قہر و ستم سے نجات کے لیے یہ شہر کا پہلا اجتماع تھا جو نوجوانوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے راجا نے کھڑے ہو کر ان لفظوں میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا کہ معزز شہریوں، آج صدیوں کے بعد وہ دن میسر آیا ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑے خوفناک دشمن پر فتح پا لی ہے، اور اس عظیم الشان فتح کا سہرا اسی نوجوان کے سر پر ہے جو چند مہینوں سے ہمارے شہر میں مقیم ہے۔ جس دیو کو ہم اپنی موت و حیات کا مالک سمجھے ہوئے تھے، آج نوجوان نے اس کے فریب کا طلسم توڑ دیا ہے۔ نوجوان نے جس طاقت کے بل پر اس موذی دشمن کا کلا کما کیا ہے، دراصل اسی طاقت کے آگے ہمیں اپنا سر جھکا دینا چاہیے۔ وہی دین سچا اور غالب ہے جس کے فیضان نے نوجوان کے اس عجیب و غریب ہستی کا مالک بنا دیا ہے۔ کیوں نہ اس نعمت کے شکرانے میں ہم سب اسی کے دین کو قبول کر لیں۔ شہر کے ایک ذی اثر شخص نے کھڑے ہو کر کہا، اس احسان کے بدلے میں نوجوان کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے، لیکن جہاں تک نوجوان کے دین قبول کرنے کا سوال ہے، اس سلسلہ میں میری رائے ہے کہ ابھی عجلت سے کام نہ لیا جائے۔ بھیڑ چڑھانے کی جو تاریخ آ رہی ہے، اس میں ایک بار پھر آزمائش کر لی جائے۔ اگر سمندری دیو نہیں آیا تو ہم نوجوان کی روحانی طاقت اور اس کے دین کی برتری کو بے چون و چرا تسلیم کر لیں گے۔ راجا کے ساتھ سارے مجمع نے اس رائے کی تائید کی۔ اسی ضمن میں ایک دانشور نے کھڑے ہو کر کہا، اس رائے میں اتنا اور اضافہ کر دیا جائے، اس بار دستور کے مطابق نوجوان دوشیزہ بھی بندر کے اندر مقفل کی جائے تاکہ نوجوان کی روحانی توانائی کا پورے طور پر امتحان ہو جائے۔ نوجوان نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، ہمارا مقدس دین کسی بھی اجنبی مرد اور عورت کو تنہائی میں جمع ہونے کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے اس میں اتنی ترمیم ضروری کر دی جائے کہ نوجوان دوشیزہ معبد کے اندر مقفل رہے گی اور میں باہر پہرا دوں گا۔ لوگوں نے بیک وقت کہا کہ یہ صورت تو ہمارے لیے اور بھی اطمینان بخش ہے۔ اسی طرح سے ہوا کہ وہ وقت آ گیا جب 14ویں کی رات تھی۔ اس بار لوگوں نے دیکھا کہ سمندر کے اوپر کسی قسم کا کوئی شور و غوغا نہیں ہوا، نہ ہی وہاں پر کسی قسم کا کوئی دیو آیا جس سے اس دوشیزہ کو نقصان پہنچا ہو۔ لوگوں کو نوجوان کی اس ساری بات پر یقین آ گیا جو وہ پہلے ہی بتا چکا تھا۔ اب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا کہ اس بار کوئی دیو بھی ایسا نہیں ہے جو وہاں پر آ کر نقصان پہنچا سکا ہو۔ آج پھر 14ویں کی رات میں لوگوں کے اندر ایک خوشی کا سماں پیدا ہو چکا تھا۔ ہر طرف مبارکباد کے نعرے گونج رہے تھے۔ جب 14ویں کی رات گزر گئی تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ میں نوجوان سے درخواست کروں گا کہ پورا شہر جو ہے وہ اس کے دین میں داخل کر لیا جائے۔ ہم بغیر کسی بات کے اس کے دین میں داخل ہو جانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہمیں اس کے دین کی سچائی پر یقین آ چکا ہے۔ آج کلمہ توحید کی سربلندی کا دن تھا۔ اسلام کی فتح ہو چکی تھی، گردنیں خود بخود جھکی جا رہی تھیں۔
نوجوان نصرت الہی کی بارش میں اس درجہ شرابور تھا کہ بامشکل تمام اس نے کئی ہزار انسانوں سے کلمہ توحید و رسالت کا اقرار کروا لیا تھا۔ دولت ایمان سے ساری آبادی کو مالا مال کر چکا تھا۔ اس کے بعد راجہ کے ہاتھ سے اسی میدان میں ایک عظیم الشان مسجد کی بنیاد رکھوائی۔ شام کو جب نوجوان حکیم کے گھر گیا تو اس کی بیٹی نیچی نگاہ کیے اور نوجوان کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ نوجوان نے اس کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلام اپنی بیٹیوں کو کسی نامحرم کے سامنے جانے کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا۔ جہاں تک دیو کے چنگل سے تمہاری نجات کا سوال تھا، اس کے لیے میں شکریہ کا طلبگار نہیں ہوں۔ وہ میرے ایمان کا ایک خاموش فرض تھا جس کے میں نے بحسن سر انجام دیا ہے۔ اس کے پیچھے انسانی ہمدردی کا اور کوئی جذبہ کار فرما نہیں ہے۔ اس کے بعد چند مہینے اس جزیرے میں قیام کے بعد نوجوان بہت سارے افراد کو قرآن کی تعلیم دے کر انہیں دین کی تفصیلات سے آگاہ کر کے شہر والوں سے رخصت کی اجازت چاہتا تھا۔ جس دن اسپین کا ایک تجارتی جہاز ساحل پر لنگر انداز ہوا اور سارے شہر نے برستی ہوئی آنکھوں سے اس نوجوان کو وہاں سے رخصت کر دیا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل علم سٹوری ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی سٹوری آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔